بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات چل رہی تھی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھا لینا، نہبہ. اس کی پہلی حدیث ہو چکی تھی 2474 2475. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو جب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے علی الاطلاق نکل جاتا ہے، بلکہ اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے نور ایمان چھین لیا جاتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غارت گری کرنے والا، چوری کرنے والا، لوٹ مار کرنے والا اگر یہ مدعیان اسلام ہیں تو سراسر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ایسے افعال کا مرتکب ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے. یہی حال زنا کاری، شراب خوری کا ہے. ایسے لوگ دعوی اسلام و ایمان میں جھوٹے ہیں. مسلمان صاحب ایمان سے اگر کبھی کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو حد درجہ پشیمان ہو کر پھر ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار میں منہمک رہتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں اگرچہ اس کو کہا گیا ہے کہ زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اس وقت اس کے ایمان کا نور نکل جاتا ہے اور پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. اس سے ایمان کی کمی اور زیادتی بھی ثابت ہوتی ہے. باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر، صلیب کا توڑنا اور خنزیر کا مارنا اور اسے قتل کرنا. خلافت اسلامی سے جب غیر قومیں برسر پیکار ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہوں اور اللہ پاک مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے تو حربی قوموں کے ساتھ ایسے برتاؤ جائز ہیں. اگر وہ عیسائی ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. امن پسند غیر مسلموں اور ذمیوں کی جان مال اور ان کے مذہب کو اسلام نے پوری آزادی عطا کی ہے. حدیث نمبر 2476. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمراں کی حیثیت سے تم میں نہ ہولے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. اس حدیث میں صاف لفظوں میں مذکور ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے. اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور حق تعالی نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے. صلیب اور تثلیث
नसरानियों की मजहबी अलामत है। हजरत ईसा आखिर ज़माना में आसमान से दुनिया में आकर दीन मुहम्मदी पर अमल करेंगे और गैर इस्लामी निशानात को ख़त्म कर डालेंगे। इस बाब को मुनक़िद करने और इस हदीस के यहाँ लाने से इमाम बुखारी की गरज ये है कि अगर कोई सलीब को तोड़ डाले या खिंजीर को मार डाले तो उस पर ज़मान नहीं होगा। कस्तलानी कहते हैं कि ये उस वक्त है कि वो हरबियों का माल हो। अगर जिम्मी का माल हो जिसने अपनी शराई से इन्हिराफ न किया हो और अपने अहद पर कायम हो तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिम्मियों के मजहबी हुकूक इस्लाम ने कायम रखे हैं और उनकी माल व जान और मजहब की हिफाजत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है। बाबुन हल तुक्सरुद्दीनानुल्लती फीहल खम्रु व तुखर्रकुज़्ज़िक़ाक़, क्या कोई ऐसा मटका तोड़ा जा सकता है या ऐसी मुश्क फाड़ी जा सकती है जिसमें शराब मौजूद हो? अगर किसी ने बुत, सलीब या सितार या कोई भी इस तरह की चीज जिसकी लकड़ी से कोई फायदा हासिल ना हो तोड़ दी, काजी शुरह की अदालत में एक सितार का मुकदमा लाया गया जिसे तोड़ दिया था तो उन्होंने उसका बदला नहीं दिलवाया। हदीस नंबर 2477 मुत्तफक अलैह। सलमा बिन अकवा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौका पर देखा कि आग जलाई जा रही है। आपने पूछा, ये आग किस लिए जलाई जा रही है? साहबा ने अर्ज किया कि गधे का गोश्त पकाने के लिए। रसूल अकरम ने फरमाया, बर्तन जिसमें गधे का गोश्त हो तोड़ दो और गोश्त फेंक दो। इस पर साहबा बोले, ऐसा क्यों न कर लें कि गोश्त फेंक दें और बर्तन धो लें? आपने फरमाया, बर्तन धो लो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इब्ने अबी ओवैस अल-हुमुरुल इंसिया अलिफ और नून के फतह के साथ पढ़ते थे, अल-हुमुरुल अनसिया। पहले आपने सख्ती के लिए हांडियों के तोड़ डालने का हुक्म दिया, फिर शायद आप पर वही आई और आपने उनका धो डालना भी काफी समझा। इस हदीस से इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि हराम चीजों के ज़ुरूफ और बर्तनों को तोड़ डालना दुरुस्त है, मगर वो बर्तन अगर जिम्मी गैर मुस्लिमों के हैं तो ये उनके लिए नहीं है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसका तर्जमा है, अगर वो बर्तन ऐसा है कि उसमें से शराब गिराकर उसे धोया जा सकता है तो उसका पाक होना मुमकिन है, और उसका पाक होना मुमकिन है तो उसे पाक करके उससे नफा उठाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं तो जायज नहीं, फिर उसे तल्फी ही करना होगा। हदीस नंबर 2478 मुत्तफक अलैह। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाने काबा के चारों तरफ 360 बुत थे। आपके हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप इन बुतों पर मारने लगे और फरमाने लगे कि हक आ गया और बातिल मिट गया। ये बुत कुफारे कुरैश ने मुख्तलिफ नबियों और नेक लोगों की तरफ मंसूब करके बनाए थे, हत्ता कि कुछ बुत हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की तरफ भी मंसूब थे।
فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے کعبہ شریف کو ان سے پاک کیا، اور آج کے دن سے کعبہ شریف ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک ہو گیا۔ الحمدللہ آج 14ویں صدی ختم ہو رہی ہے۔ اسلام بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے، مگر بفضل ہی تعالی تطہیر کعبہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ حدیث نمبر 2479، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اتار کر پھاڑ دیا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے 2 گدے بنا ڈالے، اور دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں جاندار تصاویر کے ایسے پردے غلاف وغیرہ نہ رکھیں، بلکہ ان کو ختم کر ڈالیں۔ یہ شرعاً و قانوناً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث باب من قتل دون مالی، جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے اس کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 2480، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے اس کے لیے جنت ہے، اور ترمذی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، اور جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے اور جو اپنے گھر والوں کو بچانے میں مارا جائے یہ سب شہید ہیں۔ آج کل اطراف عالم میں جو سدھا مسلمان ناحق قتل کیے جا رہے ہیں وہ سب اس حدیث کی روح سے شہیدوں میں داخل ہیں، کیونکہ وہ محض مسلمان ہونے کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں۔ باب اذا کسر قصعۃ او شیئا لغیرہ، جس کسی شخص نے کسی دوسرے کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دی تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 2481، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف فرما تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لیے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کھاؤ۔ آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو دوسرا اچھا پیالہ بھیجوا دیا، اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیجوایا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں حضرت صفیہ کا ذکر ہے، اور دارقطنی اور ابن ماجہ کی روایت میں حضرت حفصہ کا تذکرہ ہے، اور طبرانی کی روایت میں ام سلمہ کا، اور ابن حزم کی روایت میں حضرت زینب کا۔ احتمال ہے کہ یہ واقعہ کئی بار ہوا ہو۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھ کو اس لونڈی کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حدیث اور باب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کا کوئی پیالہ کوئی توڑ دے تو اس کو اس جگہ دوسرا صحیح پیالہ واپس کرنا چاہیے۔ باب
اذا ہدم حائطا فلیبن مثلہ، اگر کسی نے کسی کی دیوار گرا دی تو اسے وہ ویسی ہی بنوانی ہوگی۔ اس مسئلہ میں مالکیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیوار کی قیمت دینی چاہیے، مگر امام بخاری نے جس روایت سے دلیل لی ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اگلی شریعتیں ہمارے لیے حجت ہے، جب ہماری شریعت میں ان کے خلاف کوئی حکم نہ ہوا، اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بہرحال اگر کوئی کسی کی دیوار گرا دیتا ہے یا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ حدیث نمبر 2482 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا، انہوں نے جواب نہیں دیا، سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں۔ پھر وہ دوبارہ آئیں اور غصے میں بددعا کر گئیں، اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنی مویشی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی، اس نے کہا کہ جریج کو فتنہ میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور گفتگو کرنی چاہی، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا اور اس سے غلط حرکت کر لیا۔ آخر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے الزام لگایا کہ یہ جریج کا ہے۔ قوم کے لوگ جریج کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں باہر نکالا اور گالیاں دیں۔ لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا۔ قوم کے لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں گے۔ جریج نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا۔ حدیث جریج امام بخاری کئی جگہ لائے ہیں اور اس سے مختلف مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہاں آپ نے یہ ثابت کی ہے کہ جب کوئی شخص یا اشخاص کسی کی دیوار ناحق گرا دیں تو ان کو وہ دیوار پہلی ہی دیوار کے مثل بنانی لازم ہوگی۔ جریج کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے دین میں ماں کی بات کا جواب دینا بحالت نماز بھی ضروری تھا، مگر حضرت جریج نماز میں مشغول رہے، حتیٰ کہ ان کی والدہ نے خفا ہو کر ان کے حق میں بددعا کر دی۔ آخر ان کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اسی ولد الزنا بچے کو گویائی دی، حالانکہ اس کے بولنے کی عمر نہیں تھی، مگر اللہ نے حضرت جریج کی دعا قبول کی اور اس بچے کو بولنے کی طاقت بخشی۔ قسطلانی کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 بچوں کو کم سنی میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ اور فرعون کی بیٹی کی مغلانی کا لڑکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صاحب جریج، صاحب اخدود اور بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بیٹا جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ اچانک ایک شخص
जाहो हचम के साथ गुजरा और औरत ने बच्चे के लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को भी ऐसी ही किस्मत वाला बनाइयो। उस शीरख्वार बच्चे ने फौरन कहा, इलाही मुझे ऐसा न बनाना। कहते हैं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने भी कम सिनी में बातें की हैं तो कुल 7 बच्चे होंगे। तर्जमे बाब इससे निकलता है कि हजरत जुरैज ने अपना घर मिट्टी ही की पहली हालत के मुताबिक बनवाने का हुक्म दिया। हदीस से यह भी मालूम हुआ कि माँ की दुआ अपनी औलाद के लिए जरूर कबूल होती है। माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। जो लड़के लड़की माँ को राजी करते हैं और माँ को राजी रखते हैं वो दुनिया में भी खूब फलते फूलते हैं और आखिरत में भी निजात पाएंगे, और माँ को नाराज करने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। तजर्बा और मुशाहिदा से इसका बहुत कुछ सबूत मौजूद है। माँ के बाद बाप का दर्जा भी कुछ कम नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में इबादत इलाही के लिए हुक्म सादिर फरमाने के बाद वबिल वालिदैन एहसाना के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं कि अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। यहाँ तक कि फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24। माँ बाप जिंदा मौजूद हों तो उनके सामने उफ भी न करो और न उन्हें डांटो डपटो, बल्कि उनसे नरम नरम मीठी मीठी बातें जो रहमो करम से भरपूर हों किया करो, और उनके लिए रहमो करम वाले बाजू बिछा दिया करो। वो बाजू जो उनके एहतराम के लिए, आजीज़ी व इनकिसारी के लिए हों, और उनके हक में यूं दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर इसी तरह रहम फरमा जैसा कि बचपन में इन्होंने मुझको अपने रहमो करम से परवान चढ़ाया। माँ बाप की खिदमत, इताअत, फरमा बरदारी के बारे में बहुत सी हदीस मरवी हैं जिनका नकल करना बाइसे तिवालत है। कहना यही है कि औलाद का फ़र्ज है कि वालिदैन की नेक दुआएं हमेशा हासिल करते रहें। हजरत जुरैज के वाक़या में बहुत सा इबरत का सामान है। समझने के लिए नूर बसीरत दरकार है, यानी इनको समझने के लिए अल्लाह वाले ने दुनिया के झमेलों से दूर रहकर शब व रोज़ इबादत इलाही में मशगूल रहने वाले भी होते हैं, और वो दुनिया के झमेलों में रहकर भी याद इलाही से गाफिल नहीं होते। नीज जब भी कोई हादसा सामने आए सब्र इस्तिक़लाल के साथ उसे बर्दाश्त करते और उसका नतीजा अल्लाह के हवाले करते हैं। हमारी शरीयत का भी यही हुक्म है कि अगर कोई शख्स नफिल नमाज की नियत बांधे हुए हो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पुकारें तो वो नमाज तोड़कर खिदमत में हाजिरी दे। आजकल औलाद के लिए यही हुक्म है, नीज बीवी के लिए भी, कि वो खाविंद की इताअत को नफिल नमाजों पर मुकद्दम जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शिर्क, शराकत का बयान। बाब शिर्क फित तामी वन्नहबी वलउरूदी, खाने, सफर खर्च और दूसरे असबाब में शिरकत का बयान। और जो चीज़ें नापी या तौली जाती हैं, तखमीने से बांटना या मुट्ठी भर भर कर तकसीम कर लेना, क्योंकि मुसलमानों ने इसमें कोई मुज़ायका नहीं ख्याल किया, कोई हरज नहीं तस्वुर किया कि मुश्तरक ज़ादे सफ़र की मुख्तलिफ चीज़ों में से कोई शरीक एक चीज़ खा ले
اور دوسرا دوسری چیز۔ اسی طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے اور دوسری چیز، اسی طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے ڈھیر لگا کر بانٹنے میں، اسی طرح 2 کھجور اٹھا کر کھانے میں۔ اس میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ طعام وہی کھانا ہے، نہت سفر خرچ اور عروض سامان۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں تولی جاتی ہیں یا وزن کی جاتی ہیں تو ان کو اندازہ لگا کر کیسے تولیں گے، کیسے دیں گے؟ کیا ایک ایک مٹھی کر کے دیں گے یا اس کی شکل کیا ہوگی؟ حدیث نمبر 2483، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبید اللہ بن جراح کو بنایا، ابو عبید اللہ بن جراح کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ یہاں تھوڑی سی چوک ہے، ابو عبیدہ بن جراح، عبید اللہ نہیں ہوئی تو میں سوچ رہا ہوں ابو عبیدہ بن جراح، تو ان کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوروں کے کل 2 تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی کھجور کھانے کے لیے ملنے لگی۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف 1 کھجور ملتی رہی۔ میں سے مراد وہب بن کیسان نے جابر سے کہا کہ بھلا 1 کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی اور کچھ نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 دن تک کھاتا رہا۔ بعض روایتوں میں 1 مہینہ ہے تو بھی صحیح ہے۔ تازہ بھی کھاتے رہے اور پھر جو ابال کر کے مختلف شکلوں سے اس کو کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کے ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں، اتنی بڑی ہڈی تھی اور اتنی بڑی پسلی تھی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت ابو عبیدہ نے ساری فوج کا توشہ ایک جگہ جمع کرا لیا، پھر اندازے سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیا جانے لگا۔ سفر خرچ کی شرکت اور اندازے سے اس کی تقسیم ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 2484، اور وہ ابھی جو حدیث گزری ہے 2483 وہ متفق علیہ ہے۔ سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور فقر و محتاجگی آ گئی، تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہی کے گوشت سے پیٹ بھر سکے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت عمر کی ملاقات ان سے ہو گئی
تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر نے کہا کہ اونٹوں کو کاٹ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یعنی یہاں جو ہے نا آپ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اونٹ بھی ذبح کر لیے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ رسول اکرم نے کہا اچھا، تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے بچ رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں۔ اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اسی دسترخوان پر لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد رسول اکرم اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ اب آپ نے پھر دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ بھر چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور اس میں خوب برکت ہوئی اور لوگ آئے اور سب نے اپنا برتن بھر لیا۔ اس حدیث میں ایک اہم ترین معجزہ نبوی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کی۔ یا تو وہ توشہ اتنا کم تھا کہ لوگ اپنی سواریاں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے، یا وہ اس قدر بڑھ گیا کہ فراغت سے ہر ایک نے اپنی خواہش کے موافق بھر لیا۔ اس قسم کے معجزات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا صادر ہوئے ہیں۔ ترجمہ باب یہ اس سے نکلتا ہے کہ آپ نے سب کے توشے اکٹھا کرنے کا حکم دیا، پھر ہر ایک نے یوں ہی اندازے سے لے لیا۔ آپ نے تول ماپ کر اس کو تقسیم نہیں کیا۔ حدیث اور باب کی مطابقت کے سلسلے میں شارحین بخاری لکھتے ہیں، یعنی حدیث اور باب میں مطابقت لفظ فیاتون سے ہے کہ ایسے مواقع پر ان سب نے اپنے اپنے توشے لا کر جمع کر دیے، اور اس قول سے کہ نبی اکرم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، یہاں ان کے توشے جمع کرنا مذکور ہے، اور نہد کے معنی ہے اپنے اپنے حصے برابر لا کر جمع کر دینا، اور اس میں نبی اکرم کا برکت کے لیے دعا فرمانا۔ کہتے ہیں نہدا ینہدو، آگے بڑھنا، نمودار ہونا، مقابل ہونا، ظاہر ہونا، بڑا کرنا کے معنی میں ہے۔ حدیث نمبر 2485 متفق علیہ۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے، انہیں 10 حصوں میں تقسیم کرتے، اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے۔ اس حدیث سے نکلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھا کرتے تھے، ورنہ 2 مثل سایہ پر جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا تو اتنے وقت میں اس کے لیے یہ کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت یوں ہی اندازے سے تقسیم کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔